میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے۔ قرآن اور نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ نماز، اور پھر نماز کے اندر قرآن بھی پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی سعادتیں عطا فرمائے کہ کثرت سے قرآن ہم نماز کی صورت میں بھی پڑھنے والے بن جائے۔ یاد رکھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک تعلیم، مبارک انداز کہ آپ اپنی منفرد انفرادی عبادات نوافل کے اندر قرآن پاک نماز کی صورت میں طویل طویل صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی ایک روحانیت والا کام ہے جسے نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، جس کے سینے میں اتنا قرآن محفوظ ہو تو ظاہر ہے وہی اس پر عمل کرے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نوافل کے اندر اس طرح نماز کی صورت میں ہم قرآن بھی طویل طویل صورتیں پڑھنے والے بن جائیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو مجھ پر درود پڑے گا وہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسم کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے اور روزی دیا جاتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک عقیدہ بیان کر دیا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو یہ مٹی کھائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، بالخصوص جمعۃ المبارک کو درود پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بہاریں پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں نماز کے حوالے سے تو کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور کچھ ایسی نمازیں ہیں کہ جن کے نام لے کر بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور ان نمازوں میں سے ایک نماز نماز جمعہ ہے، جس کا قرآن سے ایک ایسا تعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز پر قرآن کی پوری ایک سورت، سورہ جمعہ، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے کے اندر یہ سورہ جمعہ موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جمعۃ المبارک کی فرضیت، جمعے کی تیاری کے لیے کوشش کرنا، اور پھر نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی رزق کی تلاش میں نکلنا، اور اس دوران بھی اللہ کا ذکر کثرت سے بجا لانا۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں کہ جب ادھر جمعے کے لیے خطبہ ہو رہا ہو اور وہ تجارت کے اندر مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ممانعت کا ذکر یہ سورہ جمعہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو آج ہم قرآن مجید کی سورہ مبارکہ یعنی سورہ جمعہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کے حوالے سے، اور پھر جمعۃ المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ گفتگو سنیں گے۔ اول تاخیر ضرور آپ پروگرام میں شامل رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو،
اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے یہاں جو ارشاد فرمایا گیا جب اذان دی جائے، اس اذان سے مراد اذان اول ہے، اگرچہ یہ اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور مبارک میں اس اذان کا آغاز ہوا، انہوں نے جاری فرمائی۔ وجہ یہی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، زندگی مبارکہ میں ایک ہی اذان ہوتی تھی اور وہ خطبے کے ٹائم ہوتی تھی۔ پہلے اذان ہوتی پھر خطبہ ہوتا۔ آج بھی ہمارے ہاں خطبے سے پہلے اذان ہوتی اور پھر خطبہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں انداز یہ ہوتے ہیں کہ پہلے واعظ، نصیحت، اجتماعات، بیانات اور خطبہ علماء بیان کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں عموماً پہلی اذان بیان سے بھی پہلے ہوتی ہے۔ یعنی ہم اوورال اگر مساجد کے اندر اگر ان کی روٹین بیان کریں تو پہلی اذان ہوتی ہے، پھر بیان ہوتا ہے، پھر لوگ بیان کے فوراً بعد سنتیں وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اذان ثانی ہوتی گئے اور پھر خطیب خطبہ دیتے ہیں۔ اور بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہلے بیان ہوتا ہے، پھر پہلی اذان اول، سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور پھر اذان ثانی کہہ کر خطبہ دیا جاتا ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ بھی ہے، لیکن زیادہ ہم بات کریں، ملک بھر کی بات کریں، دنیا بھر میں اذان اول وہ جو اس وہاں کی مادری زبان میں جو بیان ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں بیان ہوتا ہے، پنجاب میں کئی جگہوں پہ پنجابی میں بیان ہوتا ہے، سندھ کے اندر سندھی میں بیان ہوتا ہے، اور اسی طرح دنیا بھر کے اندر عرب ممالک کی بات کریں، کہیں عربی میں بیان ہو رہا ہے یا وہاں ان کی مادری زبان میں بیان ہو رہا ہے۔ تو اذان دو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اور پھر صحابہ نے اس کو باقی رکھا، اس پر اس طرح کا اجماع ہوا، کیونکہ آپ نے کہا لوگوں میں سستی بڑھ گئی اور ایک اذان کا اضافہ کیا گیا کہ ایک اذان پہلے ہو تاکہ اس کے ساتھ ہی لوگ تیاری کرنا شروع کر دیں۔ یہاں جو ارشاد فرمایا نا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو یہاں اللہ کے ذکر سے جو مراد ہے، یہاں مراد تو خطبہ لیا گیا، اور جب ندا دی جائے نماز کے لیے یعنی جمعہ کے دن تو جمعے کی نماز کے لیے ندا دی جائے۔ اب یہاں دوڑنے سے مراد یہ بھاگنا دوڑنا یہ نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنا، سعی کرنا جسے کہتے ہیں، کوشش کرنا، یعنی نماز کی تیاری میں مشغول ہو جانا۔ اس دوران اپنی ان چیزوں کو موقوف کر دینا کہ دنیاوی مشاغل یہ موقوف کر کے فقط نماز کی تیاری میں مشغول ہونا، یہ ضروری ہے اور اہم ترین اس وقت وجوب ہے جو کہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اب نماز ہو چکی تو اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کام کاج میں، کاروبار میں، ملازمت میں، کئی طرح کے کاموں۔ یہ یاد رکھیں کہ جمعہ کی ادائیگی کے بعد کاروبار کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جمعہ کی اذان اول، پہلی اذان سے پہلے بھی کوئی جمعہ کے دن ممانعت نہیں ہے کہ آج چھٹی ہے اور کاروبار سے بھی چھٹی۔ اگرچہ ہمارے پاکستان میں بھی بعض شہر ایسے ہیں یا علاقے ایسے ہیں کہ جہاں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، یا مختلف کاروبار کرنے والے کئی جمعہ کو چھٹی کرتے ہیں، کئی اتوار کو چھٹی کرتے ہیں، لیکن اوورال آفیسز اور اوورال ہم دیکھیں تو اتوار کو تعطیل اور ایک چھٹی ملک بھر میں ہوتی گئے، اور کئی جگہوں پر جمعے کے دن بھی خاص مارکیٹیں بند ہوتی کہ ہم جمعے کے دن نہیں کھولتے، وہ ان کی چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جمعے کے بعد زمین میں نکل جاؤ، پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو، دنیاوی مشاغل میں مشغول ہونا ہے تو وہ بھی کرو، ہاں اس دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ اب تم غفلت میں پڑ جاؤ، ذکر الہی وہ زبان پر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے،
اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو دوران خطبہ ایسا ہوا کہ باہر سے کچھ تجارتی قافلے آتے تھے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کچھ نکارہ بجاتے، کچھ ایسی آوازیں کہ جن سے پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ باہر سے لوگ مال لاتے تھے، اور جتنی جلدی ہوا لوگوں نے خرید لیا تو ہر ایک کو یوں ملتا بھی نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ قافلے کا پتہ چلا کہ باہر تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے، تو لوگوں نے خطبے کو چھوڑ کر وہ باہر چلے گئے، اور چند صحابہ کرام علیہ مردوان وہ باقاعدہ مسجد میں اسی طرح حاضر رہے، وہ نہیں گئے۔ ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ انہی میں سے رہے، وہ رہے موجود۔ اب جب یہ تجارت کے لیے گئے، اور پھر اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ اب جب قرآن میں آیت آئی اور قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے، اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو یہاں اس چیز کی ممانعت فرما دی گئی۔ تو اب بھی یہی حکم ہے، یاد رکھیں، جو ہم کہتے ہیں اذان اول ہو گئی، پہلی اذان ہوگی، اب پہلی اذان سے ہی تجارتی یہ معاملات موقوف ہو جانے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور آدمی اس کے اندر مشغول ہو جائے کہ یعنی جمعہ کی کوشش اور سعی کرنے میں مشغول ہو جائے۔ یاد رکھیں ناظرین اکرام، جمعہ کی فرضیت، جمعہ فرض ہے اور اس کی فرضیت قطعی طور پر ہے، یہاں تک کہ ظہر کی فرضیت سے بھی زیادہ موقت ہے، یعنی اس جمعہ کے حوالے سے ظہر کی نماز فرض ہے، اور جمعے کو جمعہ کی نماز، جمعے کو جمعہ کی نماز، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جسے جمعے کی نماز اپنے یہاں اپنے محلے میں وہاں رہ گئی، اس پر لازم ہے کہ وہ دوسری جگہ پہنچے، وہ دوسرے مقام پہ پہنچے، کیونکہ شہر میں اگر کسی جگہ جمعہ ممکن ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ فلاں جگہ جائے اور وہاں جا کر جمعے کی نماز کو ادا کرے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے محلے میں رہ گئی اب میں جمعہ چھوڑ دوں، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی کتنی مذمت بیان کی ہے کہ جو جمعے کو چھوڑیں گے، بلا عذر شرعی جمعے کو چھوڑیں گے، جمعے کی فرضیت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جمعے کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، اس کی فرضیت بھی ہے، پھر اس کے اتنے فضائل ہیں جمعے کے دن، سبحان اللہ کتنے فضائل جمعے کے دن۔ آدمی نماز کی تیاری کے لیے آتا ہے، جس نے اول گھڑی میں آیا اس کی الگ فضیلتوں کو، کہیں اونٹ صدقے کا ثواب ہے، مینڈے صدقے کا ثواب ہے، اور کہیں مرغی اور انڈوں کا، یعنی جو جتنا لیٹ آتا جائے گا یوں کہہ لیں تو اس کے ثواب میں کمی واقع ہوتی رہی، لیکن یہ سبحان اللہ ثواب ہی ثواب ہے۔ لہذا بلا عذر جمعہ بالکل بھی ترک نہ کیجیے۔ ہاں کئی آزار ہوتے ہیں، ایسا معذور جو جمعے کی طرف جانے پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن اگر ایسا شخص کسی کے ساتھ سہارا لے کر کوئی اور اٹھا کر لے کر آ گئے، جمعہ پڑھوا دیا، جمعہ ہو جائے گا۔ جیسے کئی ایسے معذور ہوتے ہیں، بعض کا لوگ ان کو ویل چیئر پر لے کر آ جاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھوا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں اور پڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جمعہ ہو جائے گا۔ لیکن جمعے کی فرضیت کہیں تو شریعت مطہرہ نے اس میں اس انداز سے، نابینا ہے، آنکھوں سے محروم ہے، تو اس پہ جمعہ فرض نہیں رکھا۔ اب وہ کسی کا آسرا سہارا لے کر ہاتھ پکڑ کر پہنچ جائے، کوئی لے کر آ جائے، جمعہ ہو جائے گا۔ اسی طرح معذور کا معاملہ، اسی طرح بیمار ہے، ایسا شدت والا بیمار ہے کہ وہ تو یا تو جماعت تک پہنچ نہیں سکتا، یا اگر جائے گا تو اس کا مرض مزید بڑھ جائے گا، تو ایسے اشخاص پر بھی جمعہ نہیں رکھا، عورتوں پر بھی جمعہ نہیں رکھا، مردوں پر جمعہ رکھا ہے۔ تو جن پر جمعے کی یہ فرضیت آ رہی ہے تو انہیں بطور خاص کوششیں کر کے جمعۃ المبارک کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، اور یہ تو ایک جمعے کا دن ایسا مبارک ہے، اس میں دعا بھی قبول ہوتی ہے،
جی ہاں ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس میں ایک ساعت ایسی ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا کی جائے گی، وہ عطا کی جائے گی چیز اسے، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بڑا تھوڑا ہے۔ تو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اشارہ فرمایا۔ اب یاد وہ کون سے دو وقت ہو سکتے ہیں؟ تو دو قوی اقوال اس بارے میں کہ وہ وقت قوی طور پر کن کا امکان ہے۔ ایک تو وہ کہ امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے نماز تک کا ٹائم یہ کہا کہ یعنی امام خطبے کے لیے جب ممبر پر بیٹھ جائیں تو یہ بھی ایک مقبولیت کا ٹائم، اور جب امام پہلا خطبہ دے کر بیٹھیں اور اس دوران جو خاموشی ہے نا اس میں آپ سبحان اللہ دعا مانگیں، دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگیں، اور پھر امام خطبہ دیتا ہے تو یہ بھی مقبولیت کا ٹائم ہے۔ دوسرا یہ کہ جمعہ کی آخری ساعت یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بھی مقبولیت کا ٹائم ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں جمعے کے دن دعائیں مانگتا ہے تو یہ بھی ایک مقبولیت کا وقت ہے۔ جمعے کو رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حج المساکین وفی روایت حج الفقراء، مساکین کا حج ہے جمعہ، ایک روایت کے مطابق فقراء کا حج ہے، یہ جمعہ اس کو قرار دیا کہ سبحان اللہ۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلی صدی کے لوگ اتنے جمعہ کے لیے شوق رکھتے تھے کہ لوگ صبح سحری کے وقت میں یہ رش ہوتا تھا کہ جمعے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ظاہر ہے دور جاتے تھے، گاؤں والے شہر کی طرف نکل آتے تھے تو ایک دوری اہتمام ہوتا تھا، ہر جگہ ہر مقام پہ اجازت نہیں اس طرح ہوتی تھی، تو فرمایا لوگوں میں یہ تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں کے اندر سستی آ گئی جمعے کے حوالے سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جلدی آنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے، اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا۔ فرمایا اس کے بعد آنے والا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کسی نے گائے صدقہ کی۔ اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے کہ مینڈھا وہ صدقہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو آئے تو وہ ایسے جو مرغی صدقہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسا ہے جو انڈا صدقہ کر رہا ہو۔ اور فرمایا جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ممبر پر آپ بیٹھ گئے امام خطبے کے لیے، تو اب کیا کرتے ہیں وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور وہ آ کر خطبہ سنتے ہیں، یعنی فرشتے بھی اب نہیں لکھ رہے، اور اس آدمی کا نام ان فرشتوں کے رجسٹروں میں نہیں ہوتا۔ جمعہ اس کا ہو جائے گا، ظاہر اس نے جمعہ پڑھا، جمعے کی رکعتیں، لیکن اہتمام جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ ویسے نہیں کیا اہتمام۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ذرا غور کریں، امیر سے امیر آدمی بھی ہو، کیا جمعے کے دن اونٹ صدقہ کرتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے؟ اتنی سکت ہے کہ ہر جمعے اونٹ صدقہ کرے؟ اونٹ نارمل تو نہیں ہے نا، اونٹ 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، نارمل سے نارمل اگر ہم بات کریں۔ اچھا گائیں صدقہ کرنا، مینڈا صدقہ کرنا، نارمل تو تھوڑا بہت کچھ صدقہ کر لیتا ہوگا، انڈے کی مثل پیسے دے کے صدقہ کر لینا ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم مرغی کی طرف جائیں تو وہ کم ہوں گے کہ جو ہر جمعے اتنا صدقہ کرے ایک مرغی کی مثل ہو جائے۔ لیکن یہ ایک کمال کا ثواب اس میں بیان کیا گیا، اول آئیں پہلے آ جائیں تو اونٹ صدقہ کرنے کا، پھر گائیں، پھر مینڈا، پھر مرغی، پھر انڈا۔ تو اب مرضی ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ حریص ہو آدمی نیکیوں کے معاملے میں کہ زیادہ اوپر والا ہمیں ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جمعہ کے دن قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے حوالے سے بھی یہ کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ حدیث میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے، ویسے تو کوشش کرنی چاہیے قرآن پڑھیں، جتنا پڑھیں سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بروز جمعہ سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور ہوگا، دونوں جمعوں کے درمیان نور ہوگا۔ اب یہ جمعے کے دن پڑھنا، اور یہ یاد رکھیں شب جمعہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے وہ بھی فضیلت میں آ جائے گا، کیونکہ ایک روایت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے
سنن دارمی کی روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو سورۃ الکہف شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب ہے اس میں پڑے گا تو اس کے لیے وہاں سے کعبے تک نور روشن ہوگا، وہاں سے کعبے تک نور روشن ہوگا۔ جمعے کو پڑھیں ثواب ہی ثواب۔ تو یہ معمول بنا رہے ہیں سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھنی، اہتمام کریں، چاہے جمعے سے پہلے پڑھ لیں، جمعے کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں۔ ہاں مغرب ہو گئی تو اب چونکہ جمعے کا دن ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے ایک اور روایت میں سورۃ الدخان بھی 25ویں پارے کی، سورہ کہف یہ 15ویں پارے کے اندر موجود ہے، تقریباً آدھے پارے پر مشتمل آپ کہہ سکتے ہیں سورۃ الکہف۔ تو سورۃ الدخان جو جمعہ یا شب جمعہ سورہ حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں گھر بنائے گا، سبحان اللہ، اور ایک روایت کے مطابق اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ آج سے نیت کریں کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنی ہے، جمعے کے دن ہم نے سورۃ الدخان، یہ حامیم الدخان سورت یہ 25ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ صورتیں، اور یہ سورۃ الکہف سے چھوٹی ہے، یعنی اتنی بڑی صورت نہیں ہے۔ اگر اس اعتبار سے ہم گفتگو کریں تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی حافظ صاحب بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہ یہ دونوں 20 منٹ 25 منٹ کے اندر تقریباً انف ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ تو یہ 20 منٹ 25 منٹ ان دو صورتوں کے لیے جمعے کے دن نکالیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہی برکتیں پائیں گے۔ اور بھی ناظرین اکرام کچھ ایسی چیزیں پڑھنے کے حوالے سے، جمعہ کے دن قبرستان کے حوالے سے وہ بھی احادیث طیبہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو جمعہ ہمارا ایک بڑا ایونٹ کہہ لیں، جمعہ یوم مشہود اسے فرمایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے جمعے کے دن، تو جمعے کو بطور عید جیسے منایا جاتا ہے، تو اسلاف میں انداز تو یہی نہیں، تو ہمیں بھی اس کو اہتمام سے، یہ نہیں کہ جیسے تیسے کپڑے تھے پڑھ لیا جمعہ بس اس کے بعد اپنے کام کاج میں لگ گئے، اہتمام سے آدمی۔ ٹھیک ہے آپ اپنی جاب پہ جاتے ہیں، آپ بزنس کے لیے جاتے ہیں تو اس دن جاتے ہوئے تھوڑا انتظام کر کے جائیں کہ آج جمعے کے لیے مجھے اہتمام کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ پائیں گے۔ اور آج ہم نے قرآن پاک کی سورہ جمعہ اور اس نماز جمعہ کی اہمیت پر کچھ گفتگو کی ہے، مزید بھی چند روایات ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر، کچھ اس کے شرعی مسائل بھی، جمعہ کی فرضیت کے متعلق بھی اور شرائط کے اعتبار سے بھی بڑی اہم ترین گفتگو کہ جمعہ ہر جگہ قائم بھی نہیں ہو سکتا، جمعہ ہر کوئی قائم کر بھی نہیں سکتا، تو اس کے بھی پورے احکامات ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان کو بھی ذکر کریں گے، چند احکامات بھی مسائل بھی انشاءاللہ ساتھ شامل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، قرآن اور نماز